یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری قومیں بنا دی، تمہارے خاندان بنا دیے، برادریاں بنا دی، قبیلے بنا دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادریاں کیوں بنائی گئیں، یہ قبیلوں میں تقسیم کیوں ہے، یہ برادریوں میں اور قوموں میں تقسیم کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں؟ کیا اس لیے کہ جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑائیں؟ نہیں، فرمایا لتعارفوا، تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے باپ کی طرف سے، تو میں نے ان سے رشتہ داری نبھانی ہے. یہ میرے رشتہ دار ہیں میری ماں کی طرف سے اور میں نے ان سے رشتہ داری نبھانی ہے. یہ میرے رشتہ دار ہیں میری بیگم کی طرف سے، میں نے ان سے بھی تعلقات قائم رکھنے ہیں. تو برادریوں کا، قوموں کا مقصد کیا ہے کہ پہچان لیں ایک دوسرے کو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے نسب نامے سیکھو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تمہارا نسب نامہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ صلہ رحمی ہو سکے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کا میں نے خیال رکھنا ہے، ان سے میں نے تعلقات قائم کرنے ہیں. اور اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی جب کرو گے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی، مال میں برکت پیدا ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا. یہ کس کے فائدے ہیں؟ صلہ رحمی کے فائدے ہیں. تو رشتہ دار اگر تھوڑی بہت آپ کے اوپر زیادتی بھی کر لیں، برداشت کرنا چاہیے. کس کی خاطر؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی زیادتیاں برداشت کر لینا یہ بھی نیکی ہے. اس صبر پہ بھی ثواب ملے گا. تو تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے، تعلقات ٹوٹنے نہ پائیں، کیونکہ تعلقات قائم رہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ برادریوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کمتر جانیں، دوسروں کو حقیر جانیں، ان کا مذاق اڑائیں. نہیں، اللہ بیان کرتے ہیں کہ برتر کون ہے، کمتر کون ہے، یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے دور رہنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے. حقیقی معزز کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں معزز ہے. حقیقتاً عزت والا کون ہے؟ جس کو اللہ کے ہاں عزت حاصل ہے. اور اللہ کے ہاں عزت کس سے ملتی ہے؟ اچھی شکل و صورت سے، مال سے، اچھے خاندان سے؟ نہیں، وہاں پہ یہ معیار نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سے حسین و جمیل کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے، تم خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، رنگ تمہارا کون سا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، کس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، کون کتنا غریب ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. دل میں رب کی کتنی معرفت ہے، دل میں رب کی کتنی عظمت ہے، دل میں رب کی کتنی ہیبت ہے، دل میں کتنا تقوی ہے، دل میں کتنی پرہیزگاری ہے، دل میں کتنا رب کا خوف ہے.
اور اعمال کیسے ہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، حج کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کا کلام اس کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔